مسلمان اور بحیثیت ایک پاکستانی ہونے کے ہمارے اوپر ان انتخابات جو آج اس مہینے کے 8 تاریخ کو ہو رہے ہیں اس میں ہمارے اوپر کیا ذمہ داریاں عائد ہوتی ہیں؟ ہماری بدبختی یہ ہے کہ ہم اپنے آپ کو بڑا سمجھدار، بڑا فہم و فراست والے اور ہر اعتبار سے نیک اور صالح گردانتے ہیں، لیکن فیصلہ کرتے وقت ہمیں اس بات کی طرف پھر بالکل توجہ نہیں ہوتی کہ آیا یہ جو اب ہم فیصلہ کر رہے ہیں اپنے مستقبل کا، اپنے اولادوں کا اور اپنی نسلوں کے مستقبل کا اور اپنے ملک کے مستقبل کا جو ہم فیصلہ کر رہے ہیں، آیا کیا ہم یہ صحیح طریقے سے کر رہے ہیں یا غلط کر رہے ہیں؟ تو جہاں تک میں سمجھتا ہوں کہ آج تک ہم صحیح فیصلہ کرنے میں بحیثیت قوم ہم ناکام رہے ہیں۔ جس طرح کہ آج مسلمان مجموعی طور پر اکثریت تو ہے، 1.5 ارب سے زیادہ ہماری تعداد ہے، 2 ارب کے قریب، لیکن پھر بھی ہم ہر جگہ مار کھا رہے ہیں، ہر جگہ ذلیل ہو رہے ہیں، ہر جگہ تباہ اور برباد ہو رہے ہیں، ہر جگہ قربانیاں دے رہے ہیں، ہر جگہ ظلم کا شکار ہیں۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی ایک ہی وجہ ہے کہ ہمارا فیصلہ صحیح نہیں ہوتا، ہمارا اور جو راستہ ہم نے منتخب کیا ہے، وہ جو کردار ہے وہ ہمارا صحیح نہیں ہے، شریعت کے مطابق نہیں ہے، اپنے پیارے پیغمبر کی تعلیمات کے مطابق نہیں ہے، جس کی وجہ سے آج ہم ہر جگہ مار کھا رہے ہیں۔ تو یہ جو انتخابات آ رہے ہیں اس کے بارے میں کہ اس کی شرعی حیثیت کیا ہے؟ آیا ہم جس کسی کو مرضی چاہیں اور دے دیں یا نہیں، اس کے لیے قید ہے؟ اب جیسے ایک آدمی، جیسے ہم یہاں آتے ہیں مثال کے طور پر نماز کے لیے، تو اب ہمیں قبلے کی طرف اپنا رخ کرنا ہوگا اور نیت کر کے کہ ہمارا چہرہ یا ہمارا رخ طرف خانہ کعبہ کے، اور خانہ کعبہ ہی کی طرف جب ہوں گے تو پھر تو ہم نماز پڑھیں گے، پھر اللہ اکبر کہیں گے، پوری نماز پڑھیں گے، ہماری نماز ہو جائے گی۔ لیکن اگر اسی طرح ہم یہ کہیں کہ رخ ہمارا خانہ کعبہ کی طرف لیکن رخ ہمارا شمال کی طرف ہے یا مشرق کی طرف ہے یا جنوب کی طرف ہے، اور ہم دوسرے اس سمت میں ہم اپنا رخ کر کے نیت باندھ کر کے اللہ اکبر کر کے ہم بے شک پوری نماز اخلاص کے ساتھ، دل لگی کے ساتھ سارا یہ قرآن جو نماز کا سبق ہے یہ ہم پڑھیں، لیکن ہر آدمی یہ کہے گا کہ تمہاری یہ نماز نہیں ہوئی۔ اگلا پوچھے گا میں نے تو یہ نیت کیا کہ میرا رخ طرف خانہ کعبہ شریف کے اور نیت بھی کی ہے اور پھر اللہ اکبر کی تکبیر تحریمہ بھی کی اور سارا سبق بھی پڑھ لوں، کیسے میری نماز نہیں ہوئی؟ تو وہ کہے گا بھائی یہ ساری چیزیں آپ کی تسلیم ہیں، میں مانتا ہوں، لیکن آپ کی جو سمت ہے نا، یہ سمت آپ کی غلط ہے۔ آپ کا جو رخ ہے، نیت تو کی ہے، ارادہ تو کیا ہے، لیکن آپ نے غلط رخ، آپ کا اس طرف ہے، جنوب کی طرف ہے، شمال کی طرف ہے، مشرق کی طرف ہے۔
اب ہمارا قبلہ مغرب کی طرف ہے، جب تک ہم مغرب کی طرف قبلے کی طرف ہمارا رخ نہیں ہو، خانہ کعبہ کی طرف ہمارا رخ نہیں ہوگا، ہماری نماز نہیں ہوگی۔ تو اسی طرح ہم یہ سارے کہتے ہیں جی ہمارے یہ لیڈر ٹھیک، یہ لیڈر ٹھیک، یہ فلانا ٹھیک، یہ فلانے ٹھیک، لیکن دیکھنا چاہیے کہ آیا یہ اللہ اور اللہ کے رسول کے نزدیک بھی ٹھیک ہے یا نہیں ہے، اور بھی اس کو تسلیم کرتے ہیں یا نہیں کرتے۔ اور یہ چیز آیا جو ووٹ کی پرچی ہے، جس کو آج ہم نے انتہائی افسوس کے ساتھ کہہ رہا ہوں کہ اس کو ہم نے ایک محض کاغذ کی پرچی سمجھ لیا ہے کہ ٹھیک ہے جی جس کو دے دیا، سرابی، کبابی، کوئی خان، نواب، چودھری، جو بھی ہو، کیا جی ہمارے ووٹر سے کیا ہوتا ہے، بس ہم دیں گے تو پھر بھی یہی معاملہ ہے، نہیں دیں گے تو پھر بھی یہی معاملہ ہے، اچھے آدمی کو دیں گے تو پھر بھی یہی معاملہ ہے، برے آدمی کو دیں گے تو پھر بھی یہی معاملہ۔ یہ نہیں، وہ غلطیاں کریں گے تو ان کی غلطیوں میں ہم شریک، غلط آدمی کو دیں گے تو اس بارے میں ہم سے پوچھ ہوگی۔ یہ قوم کی امانت ہے، ہماری نسلوں کی امانت ہے، یہ دین نے ہمارے اوپر ایک لازم کرا دیا، جس طرح نماز ہمارے اوپر فرض، روزہ ہمارے اوپر فرض۔ یہ نہیں کہ ہم کسی پارٹی کے، اچھی پارٹی کے ساتھ، ایک بہت بڑے شہزیر کے ساتھ بھی، لیکن ہم روزہ نہیں رکھیں گے، نماز نہیں پڑھیں گے، زکوٰۃ نہیں دیں گے، اگر حج فرض ہے تو حج نہیں کریں گے، باقی اچھے اعمال نہیں کریں گے، تو کیا ہم صرف اس پارٹی کے ساتھ یا اس شہزیر صاحب کا نام لینے سے ہم جنت میں چلے جائیں گے؟ نہیں، ہمیں خود کرنا ہوگا، ہم سے پوچھ، جو ہمارے اوپر فرائض ہے وہ ہم سے پوچھ ہوگی، جو ان کے پوچھ ہوگی وہ ان کا معاملہ ہے۔ ہمیں قرآن نے یہ کہا ہے، جو میں نے آیت کریمہ پڑھی ہے اس کے ابتدا میں فرمایا ان اللہ یامرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلھا، اے ایمان والو، دنیا والو، تمہیں اللہ یہ حکم دیتا ہے، یہ اللہ نے حکم دیا ہے، اور حکم فرض کے لیے ہوتا ہے، اور اس کا کم از کم درجہ وجوب کا ہے۔ فرمایا یہ تمہارے اوپر فرض اور واجب ہے، اللہ نے تمہیں یہ حکم دیا ہے کہ جو امانت کا مستحق ہے، امانت کا جو اہل ہے، جس کی امانت ہے، اس کے حوالے کی جائے۔ یہ ہر آدمی نہیں، ہم اگر ہماری پرچی سے نہیں ہوتا، یہ ہمیں بھی پتہ ہے، اگر جو جنہوں نے کرنا ہے وہ انہوں نے خود اپنی مرضی کرنی ہے، لیکن ہم سے یہ ضرور پوچھ ہوگی کہ ہم نے آیا اچھے آدمی کو جو اس امانت کا مستحق تھا اس کو دیا ہے یا نہیں۔ اور دوسری بات، کیونکہ وقت بہت کم اس لیے صرف اشارہ کر رہا ہوں کہ کل قیامت کے دن اگر ایک نیک آدمی، متقی آدمی، پرہیزگار آدمی ہم نے اس کو دیا، اتنا ہم اللہ کی عدالت میں تو کہہ سکیں گے اللہ تمام جتنے بھی امیدوار تھے یا جتنی بھی پارٹیاں تھیں، ان پارٹیوں میں یہ امیدوار نیک، صالح، اچھا آدمی تھا، نیک آدمی تھا، شریعت کے مطابق چلنے والا تھا، ہم نے اس کو ووٹ دیا ہے۔ آگے اگر وہ اس کو غلط استعمال کرتا ہے، ناجائز استعمال کرتا ہے، وہ اس کا مطابق نہیں چلتا، وہ اس سے پوچھو گی، ہم سے نہیں پوچھو گی۔ لیکن اگر یہی چیز ہم نے کسی غلط آدمی کو یہ پرچی دے دی، اور جتنی بھی برائیاں کرے گا اس کے ان برائیوں میں ہم شریک ہوں گے۔ اگر وہ ظلم کرے گا اس ظلم میں ہم بھی اپنی پرچی کے مطابق شریک ہوں گے۔ قرآن کریم کے آگے آیت ہے، اس آیت میں اللہ یہ فرماتے ہیں کہ جو آدمی نیکی کرتا ہے اس نیکی والے کے ساتھ جو آدمی جاتا ہے تو اللہ اس کی نیکی کا ثواب بھی اس کو دیتے ہیں، اور اگر وہ برائی والے آدمی کے ساتھ ہے تو جتنے وہ برے کام کرے گا ان برائیوں کا وبال بھی اس آدمی کو۔ تو اب ہم یہاں بیٹھے صرف ایک پرچی، اگر یہ ووٹ کی جو پرچی ہے اس کو ہم غلط آدمی کو دیں گے، وہ جتنا شراب پیے گا، زنا کرے گا، کرپشن کرے گا، رشوت خوری کرے گا، سودی کاروبار کرے گا، ظلم و زیادتیاں کرے گا، یہ جتنے بھی برائیاں وہ کرے گا اس کے اندر ہم شریک ہوں گے۔ اور
اگر نیک آدمی کو دیا، وہ جتنے اچھے اعمال کرے گا، حق کی آواز بلند کرے گا، دین کے لیے آواز بلند کرے گا، برائی کو ختم کرنے کے لیے آواز بلند کرے گا، تو اس کی تمام ان نیکیوں میں ہمیں بھی حصہ ملے گا۔ یہ نہیں کہ ہمارا اچھے آدمی کے ساتھ اچھائیوں میں، نیکیوں میں ہمیں حصہ نہیں ملے گا اور برائیوں میں ہم شریک نہیں، اچھائیوں میں، نیکی کے اچھے اعمال میں ہمارا حصہ ہوگا اور برے آدمیوں کے برے اعمال کی وجہ سے ہمیں وہ برے اعمال کا بدلہ بھی قیامت کے دن ملے گا۔ اگر اور کچھ نہیں تو اتنا آپ ضرور سوچ لیں کہ اگر کوئی نیک آدمی، عالم، نیک اور صالح وہ چلا گیا، اس نے اگر کوئی ہمارے لیے گلی یا پانی، بجلی، یہ جتنے ہمارے مسائل ہیں یہ دنیا والے یہ نہ بھی حل کیے، تو اتنا تو ہے ضرور کہ وہ کم از کم برے کام تو نہیں کرے گا، یہ بدماشیاں تو نہیں کرے گا، ظلم و زیادتیاں تو نہیں کرے گا، تو ان کاموں سے، ان برے کاموں سے جو ہمارے کھاتے میں آئیں گے، ان سے تو ہم کم از کم اپنے آپ کو تو بچا لیں گے۔ تو یہ بھی بہت بڑی چیز ہے، اس لیے یہ جو ووٹ کی پرچی ہے یہ کوئی معمولی چیز نہیں ہے، یہ قوم کی امانت ہے۔ کیوں؟ اب ہم کہتے ہیں نا یہ جو جمہوریہ ہے، ٹھیک ہے، ایک جمہوریت اسلامی، ایک ہے اس کے لیے لفظ علاقہ، اس کو شورائی نظام کہتے ہیں۔ جو اسلام نے شورا نظام، دیکھو نا، اب جس طرح پہلے شروع میں ہوتے تھے حضور علیہ السلام کے بعد خلیفہ